السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ امید کرتے ہیں آپ تمام سسٹر خیر عافیت سے ہوں گی اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے آپ کی طرف ہر بڑھنے والا شر خیر میں بدل دے، آمین۔ سسٹر، ہم لوگ سورۃ التوبہ آیا مارکہ 62 تک ترجمہ تفسیر پڑھ چکے تھے۔ آج کا لیسن مزید آیا مارکہ کی ٹرانسلیشن کریں گے اور تفسیر کا لیسن آیا مارکہ 63 سے سٹارٹ کریں گے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم بارک لنا فی اوقاتنا، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی، اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ الم یعلموا انہ من یحادد اللہ ورسولہ فان لہ نار جہنم خالدا فیہا ذلک الخزي العظیم۔ یحذر المنافقون ان تنزل علیہم سورۃ تنبئهم بما في قلوبهم قل استهزئوا ان اللہ مخرج ما تحذرون۔ ولئن سألتهم ليقولن انما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون۔ لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين۔ ٹرانسلیشن۔ الم یعلموا، کیا نہیں وہ جانتے، انہ بے شک، من یحادد اللہ، جو بھی مخالفت کرے گا اللہ اور اس کے رسول کی، فان لہ نار جہنم، تو بے شک اس کے لیے جہنم کی آگ ہے، خالدا فیہا، اس میں ہمیشہ ہمیش رہے گا، ذالک الخزي العظیم، یہ بہت بڑی رسوائی ہے۔ یحذر المنافقون، ڈرتے رہتے ہیں منافق، ان تنزل علیہم، یہ کہ نازل کی جائے ان کے بارے میں سورۃ، کوئی سورت، تنبئہم، جو آپ کو آگاہ کر دے، بما فی قلوبہم، اس سے جو کچھ ان کے دلوں میں ہے، قل استہزئوا، کہہ دیجئے ہنسی مذاق کیے جاؤ، ان اللہ، یقیناً اللہ تعالی، مخرج، نکالنے والا ہے، ما تحذرون، جو کچھ تم خوف کھاتے ہو، یا بے شک اللہ تعالی نکالنے والا ہے جس سے تم ڈرتے ہو۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ، اور اگر آپ ان سے پوچھیں، لَيَقُولُنَّ، البتہ وہ کہہ دیں، إِنَّمَا كُنَّا، بے شک ہم تو، نَخُوضُ وَنَلْعَبُ، ہم ہنسی و مذاق کرتے ہیں، یا ہم کھیل اور تماشا کرتے ہیں۔ قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ، کہہ دیجیے کہ اللہ اور اس کی آیات کے ساتھ، وَرَسُولِهِ، اور اس کے رسول کے ساتھ، كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ، تم ہنسی مذاق کرتے ہو۔ لا تعتذروا، نہ تم عذر بہانے بناؤ، قد کفرتم، تحقیق کفر کیا تم نے، بعد ایمانکم، اپنے ایمان لانے کے بعد، ان نعفو عن طائفہ، اگر ہم معاف کر دیں ایک جماعت کو، منکم، تم میں سے، نعذب طائفہ، ہم عذاب دیں گے ایک جماعت کو، بأنہم کانوا مجرمین، یہ اس لیے کہ بے شک وہ گناہگار ہیں۔
تفسیر آیا مبارکہ 63 سے، جیسا کہ ہمارا موضوع تقریباً غزوہ تبوک کے بارے میں چل رہا ہے، تو اس میں کیا تھا کہ بہت سارے منافقین تو پیچھے ہی رہ گئے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ جہاں عورتیں، بچے، معذور لوگ پیچھے رہ گئے ہیں، ہمیں بھی ان کے ساتھ ہی معذور لوگوں کے ساتھ پیچھے رہنے دو۔ نہ کسی نے کچھ باتیں کی، کسی نے کچھ، جیسا کہ ایک شخص کے بارے میں بتایا گیا کہ وہ کہتا کہ میں بہت حسن پرست ہوں اور مجھے ڈر ہے کہ کہیں میں ان کی عورتوں کی طرف مائل نہ ہو جاؤں، تو لہٰذا میں جنگ میں جانے سے پیچھے ہی بیٹھا رہوں تو اچھا ہے۔ جس کو جو سوجی انہوں نے بچتے ہوئے گھروں میں رہنا ہی پسند کیا، لیکن کچھ منافقین ساتھ بھی ہو لیے تھے، کیونکہ ان کو پتا تھا کہ اگر ہم لوگوں نے سستی کی تو ہمارا جو نفاق ہے وہ کھل کر سامنے آ جائے گا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی بوجھل طبیعت کے ساتھ بھی وہ ساتھ چل پڑے، لیکن ایسا تھا کہ جب وہ چل پڑے تو رستے میں ایک ٹولے کی شکل میں الگ الگ ہی رہے سب مسلمانوں سے، کیونکہ جو شخص جس ذہنیت کا مالک ہوتا ہے اس کو ہوتا ہے کہ میرے جو ساتھی ہیں، میرے جو ہم سفر ہیں، وہ میرے جیسے ہی ہوں۔ تو یہ ایک انسانی فطرت ہے کہ جس ذہنیت کا کوئی مالک ہے وہ اپنا ساتھی اس طرح کا ہی تلاش کر کے تو اس کو اپنا سفر کا ساتھی بنا لیتا ہے۔ ہر جگہ پہ ہی اس قسم کی صورتحال دکھنے کو ملتی ہے۔ تو اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ باقی صحابہ کرام کا بھی قافلہ جو رواں دواں تھا تبوک کی طرف، اور یہ جو منافقین تھے وہ بھی اپنے ایک ٹولے کی شکل میں ساتھ ساتھ چلتے جا رہے تھے، لیکن جہاں کہیں موقع ملتا تو مسلمانوں کے بارے میں ذرا بھی نرم گوشہ نہ رکھتے، جہاں کہیں موقع ملتا تو ان کو خوب طنز کرتے، آپس میں ہی لگائی بجائی کرتے رہتے۔ اور سب سے بڑھ کر جب صدقہ کرنے کی باری آئی تو اس وقت جن مومنین نے، مسلمانوں نے، صحابہ کرام نے زیادہ خرچ کیا تو وہاں کہا کہ یہ لوگ دکھلاوے کے لیے ایسے کر رہے ہیں، یہ ریاکار لوگ ہیں۔ جس کو جتنی توفیق ہوئی، کسی نے کم کیا تو اس کے بارے میں بھی تانا زنی کی کہ اللہ فقیر ہو چکا ہے، نعوذ باللہ، استغفر اللہ، اب دین اسلام ان کا مسکین ہو چکا ہے کہ جس کو اب مال کی ضرورت ہے۔ یا پھر مسلمانوں کے بارے میں کہا کہ اللہ کو اتنے چیزوں کی ضرورت تھی، یہ بھی آئے بڑے صدقہ کرنے والے۔ اس قسم کی باتیں کر کے مسلمانوں کو خوب انہوں نے لگائی بجائی کر کے خوب ستایا۔ کبھی کہیں مسلمانوں کو کمزور پاتے ہیں یا پھر مالی لحاظ سے کمزور دیکھتے ہیں تو اس وقت بھی باتیں کرتے ہیں کہ ہاں یہ بڑے آئے ہیں، یہ کیسے و کس طرح کے جو خواب دیکھتے ہیں، یہ لوگ خود کو ان پر غالب کرنا چاہتے ہیں، جبکہ ان کے پاس تو اتنی بھی طاقت نہیں ہے، اتنی بھی طاقت کے مالک نہیں کہ ایک مٹھی بھر کھجوریں ان کے پاس ہوں۔ کوئی مزید کہتا کہ اگر ہم مکہ کے قریش پہ غالب آ گئے ہیں تو اب کیسر روم کو فتح کرنے چل پڑے ہیں۔ کوئی مزید کہتا کہ مجھے تو یوں لگتا ہے کہ ہم سب رسیوں میں جکڑ کر قید کر دیے جائیں گے اور پھر ہم ان کے ہاتھوں میں ہوں گے۔ خیر اس قسم کی باتیں کر کے خوب تانا زنی انہوں نے کی، سارے رستے ہی اس قسم کی باتیں کرتے رہے۔ جب کبھی پکڑے جاتے یا کوئی کہتا کہ تم نے ایسی بات کی ہے تو اس وقت کہتے کہ راستہ بہت مشقت بھرا ہے، ہم تو بس دل لگی کے لیے ایسا کر رہے ہیں، ورنہ ہمارا کسی کو ایسا کہنے کا، کسی کو نیچ کرنے کا مقصد نہیں ہے۔ اسی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو سرزنش کر رہے ہیں۔ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا وہ نہیں جانتے کہ بے شک جو بھی اللہ اس کے رسول کے مقابلے میں آئے گا، اس کی مخالفت کرے گا تو اس کے لیے جہنم کی آگ ہے، اس کا پھر بدلہ کیا ہو سکتا ہے جہنم کی آگ کے علاوہ، جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور یہ سب سے بڑی رسوائی ہے۔ ایک طرف تو انسان کی کامیابی ہوتی ہے، سب سے بڑی کامیابی حاصل کر لیتا ہے، لیکن اس کے برعکس دوسری طرف رسوائی، سب سے بڑی رسوائی ہے، ذالک الخزي العظیم، یہ سب سے بڑی رسوائی ہے۔ اور پھر منافقین کا یہ بھی تھا کہ ان کو یہ بھی ڈر لگا رہتا تھا کہ جو کچھ ہم کرتے ہیں، مسلمانوں کو ستاتے ہیں،
ان کے خلاف پروپیگنڈے کرتے ہیں، سازشیں کرتے ہیں، تو ایسا نہ ہو کہ ہمارے حالات کی خبر ان کو وحی کے ذریعے پہنچ جائے۔ یحذر المنافقون ان تنزل علیہم سورۃ تنبئہم بما فی قلوبہم، منافقین ڈرتے رہتے ہیں۔ یحذر کا ڈرنا بھی ہو سکتا ہے اور دوسری طرف اپنے لیے کچھ نہ کچھ ایسے حالات پیدا کرتے رہتے ہیں کہ جو ان لوگوں سے بچ جائیں، یعنی اپنا کوئی بندوبست کر لیں، اپنا بچاؤ اختیار کر لیں کہ مسلمانوں کی جو سزا ہے کہ مسلمانوں کی نظروں سے اوجھل ہو جائیں ہم۔ کیونکہ کچھ منافقین ایسے تھے، وہ دل و جان سے یقین کرتے تھے کہ یہ سچے نبی ہیں اور مومنین بھی سچے ہیں، اللہ کا دین سچا ہے، لیکن وہی بات کہ مشکلات سے گھبراتے ہوئے قربانی کی سطح پہ زندگی نہ گزارنے کے لیے اسلام کو صحیح طریقے سے قبول نہیں کرتے تھے۔ اگر دل سے قبول کر لیا تو پھر قربانیاں دینی پڑیں گی۔ اسی وجہ سے ان کو ہمیشہ دھچکا سا لگا رہتا کہ کہیں ان کے بارے میں کوئی ایسے احکامات نازل نہ ہو جائیں یا کوئی ایسی صورت نازل نہ ہو جائے جس میں ان کی حالات کی مسلمانوں کو خبر ہو جائے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسی لیے ازرائے طنز ان کو کہہ رہے ہیں قل استہزئوا، مزید ہنسی مذاق کرو، کہ تمہارا کام تو ہنسی مذاق کرنا ہی ہے، کوئی بامقصد کام تو تمہارے پاس ہے نہیں، مزید مذاق کرو۔ ان اللہ مخرج ما تحذرون، بے شک اللہ تعالیٰ تو نکالنے والے ہیں جس سے تم ڈرتے ہو، جس چیز کا تمہیں خدشہ لگا ہوا ہے وہ ان قریب تمہارے سامنے آنے والی ہے۔ تو پھر کیا ہوا کہ غزوہ تبوک کی واپسی پہ ان سب کے چہرے کھل کر سامنے آ گئے۔ اور مزید یہ کہ سیدنا عبداللہ بن عباس جو کہ مفسر قرآن ہیں اور بہت جلیل القدر صحابہ میں ان کا شمار ہے، فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 70 منافقین کے نام قرآن میں نازل کیے تھے، لیکن انہی منافقین میں سے بہت سارے مسلمان بھی تھے، یعنی کہ ان کے آل اولاد میں سے مسلمان بھی پیدا ہوئے۔ تو اسی چیز کی رسوائی سے بچتے ہوئے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پھر ان ناموں کو منسوخ کر دیا تاکہ ان کے جو عزیز و اقارب ہیں ان کے لیے رسوائی کا سبب نہ ہو۔ تو یہ بھی یاد رہے کہ ان ناموں کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا، چلیں یہ نام میں نہیں آپ کو بتاتی، یہ آپ لوگوں نے خود ریسرچ کر کے بتانا ہے کہ وہ کون سے صحابی تھے جن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رازدار کہا جاتا تھا۔ بہت ہی اعلیٰ پایا کے صحابی تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اور بھی لقب دیا ہوا تھا، اور یہی وجہ ہے کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت زیادہ کہا کرتے تھے کہ آپ مجھے بتائیں کہ جو فہرست نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو منافقین کے ناموں کی دی ہوئی ہے ان میں میرا نام تو نہیں ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ اگر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس بات کا خدشہ لگا ہے کہ کہیں میرا نام منافقین میں نہیں ہے، تو پھر ہم لوگ کیا ہیں؟ ہم اس گئے گزرے دور میں رہ رہے ہیں، پرفتن دور میں، تو ہمیں کتنا ضروری ہے کہ ہم اپنے بارے میں اس بات سے ڈریں کہ ہمارے اندر نفاق تو نہیں آ چکا۔ اور بھی بہت سارے صحابہ کرام تھے جو اس بات سے ڈرا کرتے تھے کہ ہمارے اندر نفاق تو نہیں ہے۔ اور ایک صحابی بتاتے ہیں، ایک تابعی بتاتے ہیں کہ مجھے 30 سے زیادہ صحابہ کرام کو ملنے کا شرف حاصل ہوا ہے، تو سب اس بات سے ڈرا کرتے تھے کہ کہیں وہ منافق نہ ہوں۔ اور یہاں تک کہ جو بہت زیادہ جلیل القدر کبار صحابہ میں ان کا شمار تھا، سیدنا ابوبکر صدیق جیسے، سیدنا حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے جو کہ کاتبین وحی بھی ہیں، تو وہ ڈرا کرتے تھے، وہ لوگ کہا کرتے تھے کہ ہم تو منافق ہو چکے ہیں۔ جیسا کہ ایک مرتبہ ابوبکر صدیق جا رہے ہیں، رستے میں سیدنا حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملے ہیں، تو ان سے پوچھا کہ کدھر کا ارادہ ہے، تو انہوں نے کہا کہ حنظلہ تو منافق ہو گیا ہے۔ کہا کہ اللہ اکبر، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ کہا کہ دیکھیں جب ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مجلس میں ہوتے ہیں اس وقت ہماری اور حالت ہوتی ہے، ایمان کا لیول ہائی ہوتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اچھی اچھی باتیں بتاتے ہیں تو ہمارے اندر ایمانی کیفیت اور ہوتی ہے، لیکن جب
ہم اپنے گھروں کو لوٹ جاتے ہیں، بیوی بچوں میں مصروف ہو جاتے ہیں، تو اس وقت ایمان کا لیول وہ نہیں رہتا، تو یوں لگتا ہے کہ ہم منافق ہی ہو چکے ہیں۔ تو ابوبکر صدیق کہتے کہ آپ نے صحیح کہا، میری حالت بھی یہی ہے۔ تو اسی بات کو لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لے گئے، تو اس وقت جا کے بتایا کہ یہ ہماری کیفیت ہے اور ہم تو منافق ہو چکے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا نہیں ہے، یہ وقت وقت کی بات ہے۔ جب آپ لوگ میری مجلس میں ہوتے ہیں اور قرآن اتر رہا ہوتا ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے جو فرامین ہیں وہ آپ سنتے ہیں، تو اس وقت ایمان کا لیول اور ہوتا ہے، لیکن اپنے بیوی بچوں میں چلے جاتے ہیں تو اس وقت کیفیت اور ہوتی ہے۔ یہ وقت وقت کی بات ہے۔ اگر یہی حالت تمہاری ہمیشہ رہے جو تمہاری میری مجلس میں ہوتی ہے، تو فرشتے تم سے مصافحہ کریں اور تم اپنے بستروں میں لذت حاصل نہ کر سکو اور جنگلوں میں روتے ہوئے نکل جاؤ۔ پھر مزید جب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کا وقت قریب تھا، اللہ اکبر کبیرہ، اندرے پیٹ سے باہر ہیں اور اس وقت آخرت کی ہی فکر لگی ہوئی ہے، اور اس وقت اپنا چہرہ، اپنا گال مبارک زمین پہ لگا دیا، اور اس وقت بھی بہت زیادہ اوزاری سے کہہ رہے ہیں کہ مجھے بتاؤ تو صحیح، جو 70 منافقین کے نام تمہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہیں ان میں میرا نام تو نہیں ہے، لیکن وہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رازدار تھے، تو انہوں نے یہ نہیں کہا کہ آپ کا نام ان میں نہیں ہے، کچھ اور اشارے کنائے سے تسلی والے انداز میں کچھ الفاظ ادا کیے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ حال تھا صحابہ کرام کا، ان کو ہر وقت ڈر لگا رہتا تھا کہ ہمارے اندر نفاق نہ آ گیا ہو، کہیں ہم منافق نہ ہو گئے ہوں۔ مزید اسی موضوع کو کنٹینیو کرتے ہوئے اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر آپ ان سے پوچھیں وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ، کہ اگر آپ ان سے پوچھیں اس بارے میں کہ تم نے یہ کہا یا یوں کہا، تو البتہ اسی وقت کہہ دیں گے کہ ہمارا مقصد تو محض کھیل تماشا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ، کہ کھیل تماشے کے لیے، ہنسی مذاق کے لیے تمہیں اللہ اور اس کی آیات اور اس کے رسول ہی نظر آتے ہیں، تو ان کے ساتھ ہی تمہیں ہنسی مذاق کرنا ہے۔ تم تستہزئون، کہ تم ان کے ساتھ استہزاء کرو، مذاق اڑاؤ۔ اور یاد رہے کہ مذاق اور مزاح میں فرق ہے۔ مذاق جو ہے وہ کرنا درست نہیں ہے، کیونکہ مذاق جو ہے وہ اڑایا جاتا ہے دوسرے کی تحقیر کے لیے، دوسرے کو نیچ کرنے کے لیے، اور مذاق بعض اوقات جھوٹ پہ بھی مبنی ہوتا ہے، لیکن جو مزاح ہے وہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مطہرہ بھی ہے۔ مزاح جو ہے وہ سچ میں مبنی ہوتا ہے اور اس میں دوسرے کی جو تحقیر ہے وہ مقصد نہیں ہوتا، بلکہ دوسرے کو خوش کرنا مقصد ہوتا ہے۔ لیکن مزاح بھی کبھی کبھار ہی پسندیدہ ہے، ہر وقت مزاح کے موڈ میں رہنا یہ بھی اپنے مقصد سے انسان کو ہٹا دینے والی چیز ہے۔ مزاح جو ہے وہ انسان کے ماحول کو خوشگوار بنا دیتا ہے، تو اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھار مزاح کر لیا کرتے تھے۔ جس طرح کے بہت سارے واقعہ ملتے ہیں، ان میں سے 2-4 واقعہ آپ نے ضرور ادھر بتانے ہیں کہ کس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوسروں کے ساتھ مزاح کر لیا کرتے تھے، جو کہ نہ تو جھوٹ پہ مبنی اور نہ دوسروں کی حقارت کرنا اور نہ ہی وہ دوسرے کی حوصلہ شکنی، یعنی کہ جو مزاح ہے وہ سچ میں مبنی اور دوسرے کو خوش کرنے کے لیے، ماحول کو خوشگوار بنانے کے لیے اور دوسرے کے حوصلے بلند کرنے کے لیے، تو اس قسم کا مذاق کرنے میں حرج نہیں ہے۔ یہ مزید اللہ سبحانہ و تعالیٰ ڈانٹ پلا رہے ہیں، لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم، تم ادھر بہانے نہ بناؤ، تحقیق کفر کیا تم نے اپنے ایمان لانے کے بعد، یعنی کہ ایمان کا دعویٰ کرنے کے بعد تم پلٹ گئے ہو، تم نے منافقت اختیار کی ہے۔ ان نعفو عن طائفۃ منکم، اگر ہم معاف کر دیں ایک جماعت کو تم میں سے، نعذب طائفہ، تو ہم عذاب بھی دیں گے ایک جماعت کو، انہم کانوا مجرمین،
اس لیے کہ بے شک وہ گناہگار ہیں۔ ادھر جماعت سے مراد جو بھی بتایا گیا کہ 70 منافقین کے نام، ان کا بھی گروہ ہو سکتا ہے، اور وہ بھی ہو سکتا ہے جو منافقین تو تھے لیکن انہوں نے اس قسم کی باتوں میں حصہ نہیں لیا تھا، یا پھر وہ بھی ہو سکتے ہیں کہ جو اس وقت تو منافق تھے لیکن بعد میں نفاق کو چھوڑ کر وہ توبہ طائب ہو کر پکے سچے مسلمان بن گئے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو منافقین ہیں ان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ضرور عذاب دیں گے کیونکہ وہ گناہ گار ہیں۔ آج کے اتنے کافی ہم لوگ 66 تک ترجمہ تفسیر پڑھ چکے ہیں۔ آپ نے اچھے سے یاد کرنا ہے، سنانا بھی ہے، اور جو بہنیں لیسن نہیں سنا رہی وہ لازمی مجھے پرسنل میں بتائیں کہ کیوں لیسن نہیں سنا رہی۔ رات تک اگر نہیں وہ بتائیں گی تو پھر ان کا نام گروپ سے مجبوراً ان کو رخصت کرنا پڑے گا۔ اور اس کے علاوہ خود کو چیک کیجیے گا کہ جو منافقین کی علامات ہیں کہیں ہمارے اندر تو نہیں پائی جاتی۔ اگر کہیں کوئی ایسی کمی ہے تو دور کرنے کی کوشش کریں، اگر ایسا نہیں تو پھر اللہ کا شکر ادا کریں۔ سبحانک اللہم ربنا و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وصلی اللہ علی النبی۔